سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم۔ صدق الله العظيم۔ میرے پاس ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑا بابرکت موقع بھی ہے، سال کا بالکل آخری لمحہ اوقات ہے، اور سال کے آخری اور نئے سال کے شروع میں ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ورنہ لوگ باہر جا کر کے خوشیاں منائیں گے، کوئی جناب فائرنگ کریں گے، کوئی کیا کریں گے، لیکن ہمیں رب کے کلام سے اللہ نے جوڑا۔ یہ اس رب کا کرم ہے، اس کا شکر بجا لانا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جس نے ابھی ابھی ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد زندگی میں پہلی بار سورہ یوسف کی 47 سے لے کر 50 پر مشتمل آیات کے ایک ایک لفظ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے، دل و دماغ سے سوچنے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میں آج اس پروگرام میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، لیکن میں اپنے محمد علی بلوچ صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے استاد بھی رہے ہیں، آپ کو پڑھایا بھی ہے، اور آج وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں گلشن اقبال 13D1 سے، اور کافی عرصے سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مدد کرتے آ رہے ہیں، وہاں جا کر پروگرام کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے درمیان آ کر بیٹھے ہیں، مجھے بہت تقویت مل رہی ہے۔ پھر قادری صاحب جب درمیان میں ہوتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے کہ قادری صاحب آپ کو گرامر پڑھاتے ہیں،
اور جب گرامر کا کوئی معاملہ آئے گا تو ہم ان سے رجوع کریں گے. تو اس لیے ایک بڑی اچھی ٹیم ہماری بن گئی کہ سب موجود ہے، کہ ہر سائڈ پہ کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن جس طرح اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے، اللہ ان لوگوں کو بھی بٹھا سکتا ہے. یہ آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں. آپ ان کے حق میں دعا کریں، دل کی گہرائیوں سے کریں. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک کو قبول کر لے اللہ، اور وہ ایک قبول ہو گیا، وہ طارق بن زیاد بن گیا، محمد بن قاسم بن گیا، وہ ایک ہی کافی ہے. کوشش کریں، دعا کریں سب کے لیے، اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، سب کے لیے. آج کا سبق بڑا اہم ہے. بادشاہ کو جو خواب آئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ بادشاہ کو کیا خواب آئے تھے؟ کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے جو ہے وہ موٹی گائےوں کو کیا کر رہی ہے؟ کھا رہی ہے. اور 7 ہری بالیاں ہیں اور باقی ساری کیا ہے؟ خشک ہے، سوکھی ہے. اے میرے سرداروں، اے میرے پارلیمنٹیرینز، یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، مجھے خواب کی تعبیر بتا دو. وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو کنفیوز کرنے والے خواب ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آنے والے خواب ہے، ان کی تعبیر ہم نہیں جانتے. تو بادشاہ کو تو غصہ آیا ہوگا پھر کہ تمہیں اتنا میں نے چنا ہے، تمہارے اندر اتنا کوئی عالم پاگل نہیں ہے کہ وہ میرے خوابوں کی تعبیر بتا سکے. تو انہی میں سے ایک تھا کھڑا ہو کر کے، جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہا تھا، اور وہاں جیل میں ان دونوں کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی. اور ایک کو پھانسی لگ گئی تھی، اور ایک بادشاہ کے سامنے آ کر کے وہ کھڑا بیٹھ گیا تھا اور ان کا پھر دوبارہ وزیر بن گیا. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سب کو کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ خواب کی تعبیر میں خود بتا دوں گا. انہوں نے کہا یہ میں لا کے نہیں، میں بتا دوں گا. اس نے کہا یہ، وہ لوگ تو حیران ہو گئے کہ ہمارے درمیان یہ آدمی ایک ہے نا، چلو ہماری خلاصی ہو گئی، ایک تو ہے قابل. تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے اجازت دے کہ میں وہاں جیل خانے تک پہنچ جاؤں. انہوں نے کہا کہیں بھی جاؤ یار، لیکن ایک خواب کی تعبیر بتا کر لے آؤ. اور وہ جا کر یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں، دعا سلام ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کس پرتفاق طریقے سے سوال کرتا ہے، یا ایوز، اے یوسف. اور ان کو کہتے ہیں میرے سچے دوست، آج مجھے، ہمیں، اب یہ کہہ رہے ہمیں بتا دو خواب کی تعبیر. خواب یہ ہے جو بادشاہ نے خواب دیکھا ہے. اب خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اب بادشاہ جب خواب دیکھتا ہے نا، جو انصاف پسند بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنی پبلک کے لیے خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ قوم کی اور ملک کی کیا ہوتی ہے، وہ ایک ماں کی حیثیت، ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے، اس طرح پورے ملک کا سربراہ، آپ کا وزیر اعظم باپ کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن وہ باپ کہیں باپ ہو کہ واقعی میں اپنے بچوں پر خرچ کروں. تو یہ بادشاہ ایسا تھا جو خواب اپنی پبلک کے لیے دیکھ رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے ہمارے وزراء، وزیر اعظم جو ہے خواب دیکھ رہے ہوں گے کہ اس خزانے سے کتنا پیسہ چوری کریں تاکہ باہر ملکوں میں جا کر کے ہم بینکوں میں، یہ خواب یہ دیکھ رہے ہیں. اور ہم اور آپ خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ کے اندر مستقبل کی آبیاری ہو. اور جب وہ خواب وہی دیکھتے ہیں جو اندر سے صاف ہوتے ہیں، وہ صاف خواب دیکھتے ہیں. جو غلط کار لوگ ہوتے ہیں وہ یہی خواب دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے، میں ایک پریشانی میں، کتے میرے پیچھے لگے ہیں. تو یہ خواب بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو آج دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے ان خوابوں کی تعبیر کیا بتائی ہے. ذرا غور دیکھیں، کیا پیارا خواب اور کیا پیارا جواب. لیکن قرآن مجید کو اگر ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو یہ خواب ہی رہ جائیں گے. اور اسی طرح ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کے اندر یہ خواب چھوڑ دیے، اور وہ خواب ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ خواب کیا ہے. آج دیکھیں گے کہ خواب کس طریقے سے بیان ہو رہا ہے اور کس انداز میں، کس پیرائے میں یوسف علیہ السلام بات کر رہے ہیں، جو ایک ایک بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو کیا کر دیا، محفوظ کر دیا، میرے لیے، آپ کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، کہ یہ کردار ہے یوسف کا.
تم بھی یوسف کے نقش و قدم پہ چلنے کی کوشش کرو. آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو. قالا یوسف علیہ السلام نے فرمایا, یعنی یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو کہا. قالا کہا یوسف علیہ السلام نے. تزرعون, تو تا جب آتا ہے نا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم. آگے لفظ تزرعو اور آگے واو نون ہے. واو نون کا تو آپ کو پتہ ہے, بہت بار بار میں بولتا ہوں, قادری صاحب بھی بولتے جاتے ہیں کہ واو نون جب آ جائے, واو الف آ جائے, یا نون آ جائے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ جمع مذکر میں. تو یہ کے معنی سب, اور ذرا کے معنی زراعت سے, کہ تم کیا کرو؟ کھیتی کرو گے. تم کیا کرو گے؟ فصل اگاؤ گے, زراعت کرو گے. کتنا؟ 7 سال تک, 7 سالوں تک. دعوا مسلسل. ہر آدمی گھر پہ فارغ نہیں بیٹھے گا, ہر آدمی کھیتی باڑی کرے گا. یہ خواب کی تعبیر ہے. بادشاہ نے کیسے جگا دیا. اور جو نہیں کام کرے گا اس کی زمین ضبط ہو جائے گی پھر. کیونکہ اسلام میں یہ ہے نا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین مل گئی تھی مال غنیمت میں, تو وہ زمین کاشتکاری میں اور کام میں نہیں لائی گئی. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ بلال, جو آپ کو زمین ملی تھی اس زمین کا کیا حال ہے؟ کہ رضی وہ تو مال غنیمت میں امانت ہے میرے پاس. انہوں نے کہا وہ امانت آج حکومت میں شامل ہو گئی ہے, کیونکہ وہ آج تک بنجر رہی ہے. کیونکہ بنجر زمین جو استعمال نہیں کرے گا وہ حکومت میں شامل ہوگی. یہ جو اسلامی نظام پاکستان میں نہیں آنا چاہتا ہے, بڑے بڑے چودھریوں کی زمینیں کیا ہو جائیں, بڑے بڑے وڈیروں کی زمینیں حکومت کی مملکت میں. کیونکہ جو بنجر زمین ہے وہ آپ کا حق ہی نہیں بنتا ہے. آپ کی وہی زمین ہے جس کو آپ کاشت کرتے ہیں. تو کہا کہ بھئی یہ زمین آج سے آپ کی. انہوں نے کہا یہ تو مالی غنیمت میں. انہوں نے کہا مالی غنیمت میں اس لیے نہیں تھا, یہ آپ کو اس لیے دی گئی تھی زمین کہ آپ اس میں کیا کرو گے؟ کھیتی باڑی کرو گے. اب دیکھو خواب کو کہ اب 7 سال مسلسل ہر لڑکا, ہر بچہ, یعنی ہر آدمی اپنے گھر سے کیا کرے گا؟ اپنی زمین کو کیا کرے گا؟ زراعت, کھیتی باڑی کرے گا, فارغ نہیں بیٹھے گا. یہ خواب کی تعبیر ہے. کتنا بڑا میسج ہے. اور پھر وہ کس طرح بتا رہے ہیں؟ فما حسدتم, اور پھر جو تم کے معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ تم. اور حسد کے معنی کاٹو گے. جب تم فصل کاٹو گے تو کیا کرو؟ فا کے معنی پھر, زر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دو. اور اس میں واو کے بعد الف بھی ہوگا نا, یہاں واو نون ہوگا, وہ گرا دیا ہے. تو واو سے مراد کیا ہے؟ سب. اور ہو کے معنی اس کو, فی سم بولی ہی, اس کی بالیوں میں. یعنی پھر اس سب, تم سب جو ہے جب فصل کاٹو گے تو بالیوں میں وہ کیا کرو؟ وہ دانے چھوڑ دو. بالیوں میں چھوڑنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ اس میں پھر کیڑے نہیں لگیں گے. الا قلیلا, مگر کتنا؟ تھوڑا. سب میں نہیں کہ صاحب پوری فصل کو چھوڑ دو. مما, یہ دو الفاظ ہے, من اور آگے کیا ہے؟ ماں. اور من کے معنی سے, اور ماں معنی اس چیز میں سے, اس میں سے. اب تاکلون کا کیا ہو گیا؟ تا کے معنی پھر آ گیا, اور آگے کیا آ گیا؟ اکلا. اور آگے کیا آ گیا؟
اب واو نون کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے نا سب, اور تا کے بارے کیا ہے تم. یہ وہی الفاظ ہے نا کہ کسی لفظ کے فعل کے شروع میں الف آ جائے, تا آ جائے, نون آ جائے, یا آ جائے. تو الف آ جائے تو ترجمہ کیا ہوگا میں, تا آ جائے تم, نون آ جائے ہم, شاباش, اور یہ آ جائے یہ یا وہ آئے گا. اور ان سب کا اگر ایک نام دے دیں ہم تو یہ ہوگا اتنی. یہ کیا بنا اتنی, اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی اردو والوں, ہے بھی اردو میں, پشتو میں بھی نہیں ہے. تو ہر فعل کے شروع میں اگر الف لگ جائے, تا لگ جائے, یا نون لگ جائے تو آپ کو ترجمہ یہی کرنا پڑے گا. یہ تقریباً ہر پیج پہ موجود ہے. اس طرح تاکلون, تا میں تم, اور اکلا کے معنی کیا ہوتا ہے اکل حلال, کھاؤ گے, تم کھاؤ گے, اور یہ سب تم سب پھر جو کھاؤ گے اس میں سے تھوڑا سا بچا کر کے وہ اپنے لیے ذخیرہ کر دینا کہ آئندہ آنے والے میں پھر نرسری بنا دینا اس سے. یہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب کی کیا کر رہے ہیں, تعبیر بتا رہے ہیں. پھر کیا بتا رہے ہیں, ثم یاتی, پھر آئیں گے, من بعد ذالکا, اس کے بعد, من کے معنی سے, بعد کے معنی بعد, ذالکا معنی اس کے, یعنی اس کے بعد سب ان, سات, شداد, یہاں سال نہیں لکھا ہے, کیا لکھیں گے, اصل قحط ہے, یہ لفظ قحط ہے, لیکن یوسف علیہ السلام قحط بولنا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو کہنا کہ سخت سال آئیں گے. کیا آئیں گے, سات, سخت, شدید, مشکل سال آئیں گے. کیا کریں گے وہ 7 سال جو ہے, یا اکلنا, کھا جائیں گے. یہ یا کلنا دیکھیں نا, اب آپ کہیں گے یہ کس طرح یا کلنا ہے, یہ آپ کو بتایا ہوگا نا. ہاں مؤنث ہے, یہ 7 سال کیا ہے, یہ مؤنث ہے. اس لیے اگر یہ مؤنث نہ ہوتے تو یا کلو ہوتا, یا کلونا, لیکن یہ یا کلنا, کھائیں گے. اب عربی ہوتا نا تو وہ کہتا وہ کھائے گی, لیکن ہم سالوں کو تو نہیں کہہ سکتے سال کھائیں گی, تو پھر تو آپ کہیں پٹھان ہے, پختون ہے. لیکن سال کھائیں گے, ہم اپنی زبان میں بات کریں گے نا اردو میں. ماں جو قدمہ آگے بھیجا, جو آپ نے جمع کیا آگے بھیجا ہے, تم نے لہنہ, ان کے لیے, ان سالوں کے لیے, جو تم نے ان سالوں کے لیے آگے جمع کیا ہے, وہ سارے سال جو ہے ان کو کیا کر دیں گے. ہاں تو انگریزی میں ہم لکھیں گے یہ ہے یا کلنا کا ترجمہ یہ ہوگا, یہ سال کیا کریں گے, کنزیوم کر لیں گے, الا مگر قلیلا, تھوڑا سا, مما, جس میں سے, تحسنون, تو پھر آ گیا نا, تم نے, حسنا کے معنی ہے یہ بچایا ہے, تم نے محفوظ کیا ہوگا. مگر تم نے کیا کر دیا, سٹور کیا ہوگا جو آگے اپنے لیے. یعنی اب یہ معلوم ہو گیا کہ آگے کے لیے سوچو, یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں کھا جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں یار کل کس نے دیکھی ہے, اور آج ہی کھا لو سارا, اللہ پھر کل اللہ پھر ہے. اور تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے, کل تو ہے لیکن تم جمع تو کرو کچھ نہ کچھ. تم ایک دن میں کھانا کھا لو سارے, نہیں کل کی فکر کرو. تو اللہ یہ تعبیر بتا رہے ہیں, اور کون بتا رہا ہے, یوسف علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, ہم نے اس کو حکمت اور علم سے مالا مال کر دیا تھا. اب آگے
ثم یاتی، پھر یاتی آئے گا، من بعد ذالک، پھر اس کے بعد اس کے بعد عام ایک سال، عام ہم پڑھتے نا عام الحزن، غم کا سال، عام کے معنی کیا ہے؟ سال، ایک سال ایسا بھی آئے گا فی ہے جس میں کیا ہوگا؟ یغاث ہو۔ اچھا یہ لفظ یغاث، ایک ہوتا ہے غوث، ایک ہوتا ہے غیث۔ یہ غوث تو آپ بہت پڑھتے ہیں نا، غوث اعظم، ایک ولی کو آپ غوث اعظم بھی کہتے ہیں نا۔ غوث اعظم کے معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ فریاد سننے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث۔ اور یہ جو غیث ہے یہ بارش کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ فریاد رس۔ اسی لفظ سے ایک اور لفظ آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ عدالت جاتے ہیں تو کہتے ہیں استغاثہ کیا ہم نے۔ استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے جج کے سامنے اپنی فریاد داخل کی ہے۔ غیث کے معنی فریاد۔ ہم اردو تو بولتے ہیں لیکن ویسے بولتے ہیں، ماں باپ سے سن کر کے بول رہے ہیں، ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب تک آپ قرآن کی عربی نہیں سنیں گے، سمجھیں گے، تو نہ شاعری کر سکو گے اردو میں، نہ اردو کا ادب آپ کو پتہ چلے گا، نہ آرٹیکل آپ کا درست ہوگا، نہ زبان درست ہوگی، جب تک کہ قرآن کی عربی آپ نہیں سمجھیں گے۔ کیونکہ قرآن کی عربی اور اردو زبان میں آپس میں ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ یغاث ہو، کیا ہو جائے گی؟ بارشیں ہوں گی، خوب بارش ہوگی، بارشیں ہوں گی، برسائی جائے گی۔ ہاں جی جائے گی جی، مجہول میں نا، مجہول ہے، ہاں یغاث ہو، بارشیں برسائی جائیں گے۔ برسائی جائیں گی۔ ہاں، یہ صحیح۔ ہاں یہ یوں آ گیا نا، بے سے واچ ہو گیا، برسائی جائے گی، یعنی خوب اللہ کی طرف سے بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ ایک سال آئے گا اور لوگوں کے لیے نا، کیا ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے وفی ہے، اور اس میں لوگ کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ یا کے معنی یہ، یا لوگ، یہ ٹھیک ہے جی۔ آگے نہیں رہ گیا اثر، اور آگے واو نون، لفظ کیا ہے؟ اثر کریں گے۔ اثر کے معنی کیا ہے؟ اثر کے معنی ہے، عربی میں اسیر کس کو کہتے ہیں؟ شربت، ہاں، جوس کو۔ جوس، اور اثر کے معنی زمانہ، زمانہ آدمی کو نہ چھوڑتا ہے۔ یہ جو زمانہ ہے نا، یہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ نچوڑ رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا ہم بالکل نچوڑے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو زمانہ کے معنی کیا ہے؟ نچوڑنا، اثر۔ اور جو شام کا ٹائم ہوتا ہے اثر، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ دن بھر آپ نے جو کچھ اپنے آپ کو نچوڑا ہے، پھر آپ شام کو آتے ہیں، اپنا ویجز، اپنے وہ مزدوری مانگتے ہیں۔ تو اس لفظ سے اثر آئے۔ اسیر کے معنی کیا ہے؟ نچوڑنا، کہ خوب اس میں لوگ کیا کریں گے؟ لوگ نچوڑیں گے۔ کیا نچوڑیں گے؟ اپنی فصل سے تیل نکالیں گے۔ کوئی کیا کرے گا؟ کوئی زیتون کا تیل نکالیں گے، کوئی سرسوں کا تیل نکالیں گے، کوئی جو بھی پروڈکٹ ہے، جو بھی فصل ہے، اس سے کیا کریں گے؟ ایکسٹریکشن کریں گے، تاکہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے۔ یہ خواب کی تعبیر کو غور سے دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ خواب ہی ہے، یہ ایک بہت بڑا خواب تھا جو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی ہے، اور جس بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اس کا کمال دیکھیں۔ اور میرے خیال میں کاکڑ نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہوگا آپ کے لیے، یہ بتا دوں، کوئی خواب نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ یہ خواب وہ دیکھتے ہیں جن کے دل میں اپنے عوام کے لیے درد ہو۔ اب جب بادشاہ نے سنا، یار یہ تو زبردست آدمی ہے، یہ تو جس نے بھی یہ تعبیر بتائی ہے، اس نے تو بھائی ہمیں پورا مستقبل بتا دیا،
ہمیں سارا کچھ خواب سے جگا دیا کہ اب یہ تمہاری عمر، یہ کام ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور اس کے لیے یہ تیاری کرو، یہ کرو. یہ تو کوئی بتانے والا نہیں کہا، یہ تو ہمیں انہوں نے بتا دیا. اور میرے خوابوں میں اتنا بڑا پیغام. انہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا یار اس کو لاؤ، جس نے بھی کہا ہے اب اس کو پیش کرو، پیش کیا جائے جس نے یہ بتایا ہے. اب ظاہری بات ہے انہوں نے کہا یار ہم نے تو نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا. اور جس نے کہا میں بتاؤں گا، انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ آپ، یہ کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں بتایا جی، یہ کسی اور نے بتایا ہے. وہ کہاں ہے وہ آدمی؟ اب دیکھیں، وکالا، اور کہا. اب اس کہا کو ہم کہیں گے حکم دیا. بادشاہ تو کہے گا نہیں نا، بادشاہ کیا کرے گا؟ حکم دے گا نا. اور حکم دیا کس نے؟ بادشاہ نے. ائتونی، نی کے معنی میرے پاس، اور ائتو کے معنی لے آؤ. بھی اپنے ساتھ نا، جا کر اس آدمی کو اپنے ساتھ لے آؤ. فلما، پس پھر جب، جا پہنچا، ہو اس کے پاس. اب کون پہنچا؟ الرسول. تو آپ کہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے کہ یہ الرسول کون ہے؟ قاصد. اور اگر آپ ترجمہ نہ پڑھتے تو آپ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ الرسول، قاصد، میسنجر. جب قاصد، پیغام پہنچانے والا، اس کے پاس پہنچا. کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس. تو کالا، اب یوسف علیہ السلام سے بات ہوئی ہوگی نا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے جی. بادشاہ نے بلایا آپ کو. انہیں کہا نہیں واپس جاؤ. میں نہیں جاؤں گا. قال ارجع، کیا کرو؟ کالا، کہا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع، واپس جاؤ. الی ربک، اپنے آقا کے پاس. اپنے آقا کے پاس چلے جاؤ. میں ویسے نہیں جاؤں گا، اپنے آقا کو بتا دینا. حکم لکھے یہاں بھی کہا نہیں. ارجع حکم ہوتا ہے. ارجع جو حکم ہے، آرڈر، واپس جاؤ. اللہ مانے حکم دیا تم جاؤ. بس وہ ہو گیا تھا. فرمایا، یعنی یوسف علیہ السلام نے بھی حکم تو نہیں دیتا. یوسف علیہ السلام نے کہا فرمایا ہوگا، ان کا فرمان ہے نا. اس نے کہا کہ تم واپس جاؤ. کس پیرائے میں کہا ہوگا؟ جس پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہے. تو اب ہم اگر یہ کہ اس کو حکم دیا تم جاؤ یا. یوسف علیہ السلام ایسا نہیں کہے گا. وہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کرتا ہے اور کہتا ہے واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس. کہ یوسف آنے والا نہیں ہے، یوسف جیل سے نکلنے والا نہیں ہے. اور کتنے سال ہو گئے پتہ ہے آپ کو؟ 8-9 سال ہو گئے. اور کیا کہا؟ فَاسْأَلْهُ، پس پوچھ لو، سوال کرو. ہو، اس سے، بادشاہ سے پوچھو کہ مجھے جس جرم میں تم لوگوں نے قید میں ڈالا تھا، ما بال النسوۃ اللاتی، ما بالو، کیا حال ہے، ما کیا حال ہے ان عورتوں کا، یعنی ان عورتوں کا، لکھ دیتا ہوں، عورتوں کا، اللاتی، جنہوں نے. اچھا میں نے جب قرآن نہیں صحیح ترجمے سے پڑھا تھا نا، میں اس کو بھی اللاتی پڑھتا رہا. کیا کرتا؟ میں اللاتی بھی پڑھتا تھا. اور ہو سکتا ہے آپ بھی نہ پڑھ رہے، کیونکہ ہماری زبان یوز ٹو کس پہ ہو گئی ہے؟ اللاتی پہ. تو اس کو بھی آ کر کے ہم اللاتی پڑھو گے نا تو سنگولر کے لیے ہوگا. اور اللاتی جو ہے بہت ساری خواتین کے لیے، جمع کے لیے. اللاتی، اللتان، اللاتی یا اللائی،
یہ اللاتی ہے، اور اس کی جگہ اگر وہ ہوتا مذکر ہوتا تو الذین، کیا ہوتا؟ الذین، یہ ہے۔ تو ان عورتوں کا جنہوں نے کیا کر دیا تھا؟ قطعنا، کاٹے تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھ، جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کیے تھے، اور ان خواتین کا کیا حال ہے؟ ان کے بارے میں کیا معاملہ ہوا؟ وہ انہی کی وجہ سے تو مجھے جیل میں ڈالا گیا۔ جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا اور میں ان کے سامنے بالکل صحیح ثابت، سچا کھرا نہیں ثابت ہوں گا، میں جیل سے نہیں جاؤں گا۔ اس کہنے کا مقصد یہی ہے نا۔ اور کہنے لگے کہ ان ربی، اس سارے معاملے کے بارے میں بے شک میرا رب جو ہے، بقیدہن، بے کے معنی ساتھ یا سے، قید کے معنی ہوتا ہے چال، پلان، ٹھیک ہے، پلاننگ، پلان یا مکر و فریب، سازش، ہننا، ان کی، یعنی ان کی سازش، ان کے چال، ان کی چال سے میرا رب ہی علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ علیم کا یہ لگا دیا، انفینیٹیو کر دیا نا، کہ بہت ہی زیادہ وہی جاننے والا ہے، بہت جاننے والا۔ یہ لفظی ترجمہ تھا جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت سارے الفاظ ایسے نکل آئے کہ جس سازش نیچے، ہاں، سازش۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت تو ہم صرف ترجمہ بتا دیتے ہیں، اصل ہوم ورک کرنا تو آپ کا کام ہے کہ آپ گھر جا کر ہوم ورک کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن جب ہمارا بچہ اسٹوڈنٹ ہوم ورک کر کے نہیں آتا تھا، صبح بیچارہ وہ ایسے ہوتا تھا، آپ سے پوچھنے والا کون ہے کیا وہ ہوم ورک کرے نہ کرے؟ میں ایسا استاد بن جاؤں جس طرح میں کالج میں اسکول میں ہوتا ہوں تو پھر میرے خیال میں آپ ہل نہیں سکیں گے۔ ہاں، میں نہیں چھوڑتا ہوں پھر، ہاں، لیکن یہ اگر آپ مجھے استاد تسلیم کر لے تھوڑی دیر کے لیے، 10-15 منٹ کے لیے، تو میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں کہ آپ نے گھر جانا ہے، یہی آیات اپنی کاپی میں اپنی انگلیوں سے لکھے۔ ایک تو آپ کی انگلیاں بابرکت ہو جائے، ایک آپ کا قلم بابرکت ہو جائے، آپ کا کاغذ بابرکت ہو جائے، آپ کی فکر سوچ میں روشنی آ جائے، اور یہ پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے ایک کیا ہو جائے، وراثت بن جائے، تاکہ بچے دیکھیں پاپا آج کیا لکھ رہا ہے۔ اگر آپ نہیں لکھ رہے ہیں تو آپ گھر میں بھی کھلواڑ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ پیغام گھر پہنچانا ہے یا نہیں ہے؟ یہ لوگوں تک پہنچانا تھا لیکن ہم اپنے گھر میں نہیں پہنچا سکے، بدقسمتی یہ ہے۔ تو آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے، اسے بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم دوبارہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں بلوچ صاحب تو دیکھ لیتے ہیں، اور آپ سے میں معلومات کرتا ہوں کہ آپ کے سب تک بہتر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، ترجمہ کون کرے؟ افسر زمان صاحب؟ نہیں، قال کہا۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں تعبیر، خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا۔ اس کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے یہ فرمایا، تزرعون، جی سر، جی بیٹا آپ کیا کریں گے؟ تزرعون، تم کھیتی باڑی کرو گے، فصل اگاؤ گے، 7 سنین، 7 سال، دأبا، ہاں، کنٹینیو، یہی ہے نا، مسلسل تم کیا کرو گے؟ اس میں پھر چھٹی نہیں مناؤ گے، آج جمعے کی چھٹی ہے، نہیں، مسلسل کام کرو گے۔ فما حصدتم، فما، پھر جو کچھ تم فصل کاٹو گے، حسدہ کے معنی کاٹنا، تم کے معنی تم،
फजरूहु, शेख साहब फजरूहु, इसमें कितने अल्फाज हैं? इसमें कितने अल्फाज हैं? फा इलादा है, जर इलादा है, वाव अलिफ इलादा है, हो इलादा है, प्रोनाउन है, 4 अल्फाज हैं। फिर तुम उसको छोड़ोगे फी सुम्बुली ही, अपनी सुम्बल में, अपनी बालियों में छोड़ दो। क्यों छोड़ने का मकसद था? ताकि खराब ना हो। हाँ हाँ, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा। ऐसा ना हो सारी फसल को तुम नर्सरी में डाल दो, खाओगे क्या? किसमें से? मिम्मा ताकुलून, उसमें से जो तो खाते हो खाओगे। सही है सर? ये हमारे लोगों ने तर्जुमा सही किया? बहुत अच्छा किया। ये बहुत जबरदस्त बात है जी, बिल्कुल। पीछे से आपसे पहले आवाजें आ रही अब पहले बात आ रही है, ये बाकी देखिए, में छोड़ दो, सिर्फ वो तो ना छोड़ना जो खाने, अपने खाने के लिए जो है ना वो निकाल वो छोड़ बाकी। हाँ बिल्कुल, नर्सरी में कितना लगता है? ऐसे ही थोड़े से लगता है, लेकिन फिर अल्लाह बरकत कितना डालता है। मैं चावल, हमारे यहाँ चावल की जमीन है, तो हम चावल की जमीन में क्या करते थे, बहुत सारी खलियान में वो डाल लेते और उसमें थोड़ा सा जो सही सही चावल हो ना वो इलादा करते। फिर जाकर के हम क्या करते थे, उसे पानी में डाल देते जमीन में, और फिर 10 दिन के बाद वहां से नर्सरी उगती। फिर उनको हम ख्याल करते थे कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, बड़ा ख्याल होता है। फसल उगाने वाला ना यकीन के बड़े जबरदस्त ख्याल करते हैं। भारत सुम्मा याती में बाद ज़ालिका, ये सर आप तर्जुमा करेंगे सर? ये बेटा आप करेंगे? सुम्मा फिर याती, आएंगे, में बाद ज़ालिका, इसके बाद सबउन शिदादुन, जी सर, सात शदीद सख्त साल आएंगे। यानी कहत नहीं बोल रहा है, सख्त साल आएंगे तुम्हारे ऊपर। या कुलना, वो साल खा जाएंगे, कंज्यूम कर देंगे। यही है ना तुमने बचाया हुआ माँ का दम, तुम जो तुमने बचाया होगा, लहुन्ना, इन सालों के लिए, इन सालों के लिए तुमने जो सख्त साल आने वाले हैं वो 7 साल इनको क्या कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे। इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा वो रह जाएगा। मिम्मा तुहसिनून, जो तुमने स्टोर किया होगा, तुमने स्टोर किया होगा। ये मिम्मा इसके लिए आगे उगाने के लिए वो तो नहीं है मायने बीज, हाँ वो खत्म हो जाएंगे, तुमने जो आगे उगाने के लिए रखा है तो सिनून। तुहसिनून के माने स्टोर करना, महफूज रखना। एक सूरत एक है ना मोहसनात, अल मोहसनात इसी को कहना, अपने आप को महफूज रखना। वो खवातीन जो अपने आप को महफूज रखती है उनको मोहसनात कहते हैं। अल्लाह ने क्या कहा? आपने कई दारुलूमों का नाम रखे ना, मोहसनात। तो वो मोहसनात क्या है? जिसमें खवातीन महफूज रहें। तो ऐसे महफूज रखो जिस तरह खवातीन महफूज होती है, अपने स्टोर रखो इस तरह। ये लफ्ज बहुत जबरदस्त है जी, ये बता दो आपको। सुम्मा याती में बाद ज़ालिका, मुबारक साहब, फिर उसके बाद आएंगे, आएगा आमुन, एक साल आएगा, एक ऐसा साल आएगा फीही युगासुन नास, जिसमें मुसलसल यानी बारिशें होंगी, बारिशें बरसाई जाएंगी। इसको वो फीही यासिरून, और बारिशों में लोग फिर क्या करेंगे? घरों में रहेंगे। तो घरों में क्या करेंगे? अपनी जानवर को लगा करके उससे क्या करेंगे? तेल निकालेंगे। नहीं, ये आप बिन बात में 7 साल आएंगे, उसमें बारिशें कम होंगी, तो आप वो खाद होगी जो आपने जमा किया, बाकी ये तो जो बचाएगा। फिर उसके बाद 1 साल आएगा जिसमें खूब बारिश होगी और आप उसमें खूब लगोगे और खाओ पियोगे और रस निकालोगे, तेल निकालोगे। या सीरीन के माने एक्सट्रैक्शन करोगे। हाँ। यानी एक्सट्रैक्शन क्या होती है कि जो फसल आपके पास है उससे और ज्यादा जी जी मल्टीपल करोगे, ठीक है। और खान मालिक को जब बादशाह ने ख्वाब सुना होगा तो क्या उनके कान खड़े नहीं होंगे? हाँ, यही क्या जबरदस्त आदमी है। ले आओ। क्या ख्याल है आपका, बताएं जरा थोड़ी देर के लिए। यह है पैगंबर, यह है हिकमत और इल्म जानने वाले,
کہا بادشاہ نے حکم دیا اے تونی بھی، وہ اپنے ساتھ اس کو لے آؤ، وہ جس نے یہ خواب دکھتا ہے. فلما جاء الرسول، جی بیٹا ترجمہ کریں، ایسا نہیں بیٹھنا ہے آپ نے، ترجمہ کرو. پہنچا اس کے پاس. پھر جب پہنچا اس کے پاس، کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس رسول پہنچا. رسول کون؟ قاصد، پیغمبر نہیں، قاصد. ہاں تو پیغمبر کیا کرتا ہے؟ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے، اس لیے رسول ہے. آپ اگر میرا پیغام پہنچا دیں آپ بھی رسول بن گئے کہ نہیں؟ ہاں، رسول کے معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا. کالا، یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع، اگر لڑکی ہوتی تو کیا کہتا؟ ارجعی. وہ ایک صورت میں ہے نا، ارجعی الی ربک، وہ ارجعی ہے، وہ کیونکہ وہ نفس کی طرف اشارہ ہے، اور نفس مؤنث ہے، تو ارجع واپس جاؤ الی ربک. جس یہ بیٹا آپ نے نہیں ترجمہ کیا. the last one فَاسْأَلْهُ، ترجمہ کریں فَاسْأَلْهُ، اس سے پوچھو. فا کے معنی پس، سأل کے معنی اسأل کے معنی پوچھو. اس میں الف ہے، وہ حذف کر دیا. اور ہو کے معنی اس سے پوچھ لو، معلوم کرو. ما بال النسوۃ، کیا حال ہے، کیا حال ہے ان عورتوں کا. کتنی عورتیں جمع ہو گئی تھی پتہ ہے؟ بادشاہ کی بیوی نے کتنی عورتیں جمع کی تھی؟ پورے جتنی بھی عورتیں تھیں ان کے لیے پورا ایک، اور ہر ایک کے ہاتھ میں کیا دیا تھا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکین. کیوں کہتے ہیں؟ کہ چاقو جب کسی کو لگ جائے نا تو اس کو سکون پہنچا دیتا ہے. اس کو نام کیا ہے؟ سکین کہتے ہیں نا. تو کیا کہا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جن عورتوں نے اپنے ہاتھ زخمی کیے تھے. اچھا یہ کہیں نہیں ہے کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، یہ انگلی آپ اور ہم کہتے ہیں. ایک تو بچے نے گواہی نہیں دی ہے، ایک آدمی نے گواہی دی تھی یوسف علیہ السلام کے حوالے سے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک بچہ آیا اور اس نے گواہی دی. کیا سنا ہوگا آپ نے نا؟ نہیں، قرآن نہیں بتا رہا ہے اس طرح. قرآن کہہ رہا ہے کہ بالکل دروازے پر بادشاہ بھی کھڑا تھا اور ساتھ اس عورت کا خاندان کا ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے کہا جی میں سناؤں، میں بتاؤں گا، اب میں گواہی دوں گا. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب اس معاملے کو، خواتین کے اس معاملے کو خوب جانتا ہے. اب آگے کیا بات آئے گی؟ بڑی زبردست بات آنے والی ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کہیں گے کہ کیا زبردست یوسف علیہ السلام ہے. تو یوسف علیہ السلام جب آتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں آپس میں، دعا سلام ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں یار آپ بچے کیسے ہیں ادھر معاملات میں؟ تو کہہ رہے ہیں میں خود نہیں بچا ہوں، مجھے بچانے والا میرا رب تھا، میرا نفس تھا، میں نفس سے بیرت کا اظہار نہیں کر سکتا. تو کہہ رہے ہیں یار میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ کو اپنا مشیر بنا دوں. تو کہا مشیر نہ بناؤ، ملک کی چابی دے دو ہاتھ میں، اب میں چلاؤں گا حکومت، اور اتنے سالوں کے اندر ملک غلے سے مالا مال ہو جائے گا، اور لوگ آ کر ہم سے غلہ مانگیں گے. IMF کا قرضہ نہیں ہوگا، اور غلہ اتنا ہو جائے گا کہ اس وقت، یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں، اب اتنے تم سوچ لو، وہ تو آپ کا ملک تھوڑی ہے. اس وقت کہا کہ کسی سے غلہ نہیں مانگو گے. IMF سے مراد یہی ہے کہ آپ غلہ نہیں مانگیں گے بلکہ غلہ آپ تقسیم کریں گے، اتنے خود کفیل ہو جاؤ گے. اور پھر ان کے بھائی آتے ہیں جنہوں نے کنویں میں گرایا تھا، انہوں نے کہا جی آپ کے بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ کہا کون سا بھائی؟ وہ یوسف کا کیا حال ہے؟ وہ یوسف تو گیا، یوسف تو کنویں میں گرا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا یوسف گرا ہوا ہے؟ کہہ رہا ہاں جی یوسف تو ختم. کہا انا یوسف. انہوں نے کہا انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ میں نے کہا ہاں جی وہ یوسف میں ہوں جو تم نے کنویں میں گرایا تھا. اب کیا ہوگا؟ بہت زبردست بیان ہوگا، لیکن آپ کا آنا بڑا ضروری ہے. آئیں گے؟ شکریہ جی، بہت شکریہ.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے درمیان بلوچ صاحب موجود ہے, 5 منٹ ان سے سن.